جئتك قلبي وجل يبتغي عفو الإله يرتجي صفح زلل يا أرض الحرم. یہ آپ نے بتایا کہ جو جانور ذبح کر سکتے ہیں تو بہت سے علاقوں میں بھینس یا ہیلے بھی کرتے، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ فائن ایک سوال کیا جانور ذبح کرنے کے تعلق سے بہت سی جگہ بھینس اور ہیلے کی قربانی ہوتی ہے، اس کا کیا معاملہ؟ تو دیکھیے، کرنا تو یہ چاہیے کہ جن جانوروں کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے انہی جانوروں کی قربانی دی جائے. اور بہیمۃ الانعام جو جانوروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ ہے بھیڑ اور اس کی جو میل فیمیل مذکر مؤنث، بکرا بکری، گائے بیل، اونٹ اور اونٹنی، یہ 4 چیزوں کو ذبح کیا جائے گا. مطلب 4 نسل کے 8 جانور ہوں گے نا، مذکر مؤنث مذکر مؤنث مذکر مؤنث مذکر مؤنث، ٹھیک؟ تو 8 جانور ہوتے ہیں جن کو ذبح کیا جائیں گے. اس کے علاوہ جیسا بھائی نے سوال کیا کہ بھینس اور ہیلے کی قربانی کیا جائز ہے، اس معاملے علماء کا کثیر اختلاف ہے، کثیر اختلاف. اس لیے کچھ نے کہا کہ جو ہے بھینس جو ہے وہ گائے کے جنس سے ہے، لہٰذا کہا زکوٰۃ دے دی جائے. اب جب گائے کی زکوٰۃ دی جاتی تو بھینس کی بھی زکوٰۃ دی جاتی. تو کچھ نے کہا جب بھینس کی زکوٰۃ دی جائیں گی تو بھینس کی قربانی بھی کرنا درست ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس معاملے علماء کا اختلاف ہے. تو اس بات میں یاد، جیسا کہ سلام اللہ امرتسری رحمہ اللہ، انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. ایک جو ہے اور جمعیت اہل حدیث کی بانی بھی ہندوستان میں سن 1905 میں انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، سلام اللہ امرتسری، ٹھیک، جنہوں نے غلام احمد قادیان سے مناظرہ بھی کیا تھا. انہی کے مناظرے کے بعد الحمدللہ جو مناظرہ ہوا تھا، غلام احمد قادیان نے کہا تھا کہ سچا زندہ رہے گا اور جھوٹا مر جائے گا. اس کی زندگی میں جھوٹا آدمی جس سے مناظرہ کریں زندگی میں، اور ان سے جو مناظرہ کیا اور انہی کی زندگی میں کچھ سالوں بعد تو مر گئے، ٹھیک. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جائز ہے. بہت سے اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے، بہت سو کا قول ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز اللہ کے رسول نے نہیں کی وہ ہم نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس معاملے میں سب کا اتفاق ہے کہ اس پہ زکوٰۃ دی جائیں گی. اب کچھ لوگ یہ کہیں گے زکوٰۃ تو دی جائیں گی کہ تو وہ گائے کی جنس سے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن قربانی کیوں نہیں پھر اس کی جائز ہے؟ تو یاد رکھیے علماء اس معاملے میں جو رائے رکھتے ہیں، ایک بہت اچھی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں احتیاط بہتر ہے اور کچھ چیزوں میں احتیاط بہتر ہے. وہ کیسے؟ کچھ چیزوں کا کرنا احتیاط میں بہتر ہے اور کچھ چیزوں کا نہ کرنا احتیاط میں بہتر ہے. بھینس کو زکوٰۃ میں گائے کی جنس پکڑنا یہ بہتر ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے. بھینس کو گائے کی جنس پکڑنا زکوٰۃ میں بہتر ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ دینے پہ بہت سخت انجام ہے. وہ جانور جو ہے بڑے بڑے ہو جائیں گے اور اپنے کھروں سے رونتے ہوئے جائیں گے روز قیامت. تو بہتر ہے، اس لیے کہا دیا جائے زکوٰۃ کے اندر. دوسرا، قربانی میں وہ منع کرتے ہوئے اس لیے کہ قربانی میں بہتر ہے کہ نہ کی جائے، چونکہ رسول اللہ نے نہیں کی. سمجھ رہے نا آپ کو؟ کچھ میں کرنا بہتر ہے، کچھ میں نہ کرنا بہتر ہے. تو ایک ہی جانور ہے، زکوٰۃ میں بہتر ہے دے دے چونکہ فرض چھوٹ جائے گا نہ دے تو، اور قربانی میں نہ کرے اس لیے کہ کوئی گناہ تھوڑی ہو رہا نہ کرنے کا. صحیح بات ہے نا؟ میں بھی زیادہ اس کو بہتر سمجھتا ہوں اسی قول کو، کیونکہ زکوٰۃ میں بہتر ہے اور قربانی میں بہتر نہیں، نہ کرنا بہتر ہے. چونکہ اللہ کے رسول نے جن جانور کیے، ہاں آپ کو یہ کہا ہمارے پاس تو یہ جانور ہی نہیں ہے، یہ جانور ہو نہیں سکتا. جیسا کہ مثال کے طور پر یو پی چلے جائیے، ہندوستان کا ماحول لے لیجیے یو پی کا، تو وہاں گائے بیل دونوں ذبح نہیں کر سکتے آپ. اونٹ خریدنے کی طاقت انسان میں ہوتی نہیں، اور بکروں تو استطاعت سے باہر چلے گئے پورے بکرے نکل کے 7,000 8,000 10,000 کہاں سے لائیں گے آدمی؟ مطلب 2 داتا بکرا بہت مہنگا ہو گیا ہے نا. اس سے تھوڑا آگے چلے جائیے آپ، نیپال میں چلے جائیے، نیپال میں بکری بکرا بھی نہیں ہے اور بھینس گائے اور بیل بھی نہیں کاٹ سکتے آپ. آپشن آپ کے پاس اونٹ اور ہیلا ہی بچتا ہے پھر کٹھا، مطلب بھینس اور اس کا میل فیمیل. ان مجبوری میں اگر وہ پھر اس معاملے کو مان لیں کہ اب قربانی چھوڑنے سے بہتر احتیاطاً کر لینا ہے، تو وہاں پھر وہ لاگو ہو جائیں گی بات. قربانی چھوڑنے سے بہتر ہے کر لینا، وہاں پھر لاگو ہو جائیں گی یہ بات جا کر کہ بھینس گائے کی جنس سے ہے. لیکن جہاں رہتے ہیں، جن علاقوں میں ہم ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. اونٹ موجود ہے، گائے بیل موجود ہے، بکریاں موجود ہے، سب پھر کہیں کے لیے ہم جانا. ڈیپینڈ ہے یہ سچویشن سیناریو پہ، لیکن اس معاملے اہل علم کا اختلاف ہے. آخر میں بات یہی کہوں گا واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے، اور ماحول کے حساب سے بہتر اور غیر بہتر، درست اور غیر درست ہوتا رہے گا.